بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشمس مکیہ. یہ سورۃ الشمس ہے، مکی صورتوں میں سے ہے. یہ بھی تسمیۃ الکل بھی اسم الجز کے قبل سے ہے. والشمس سے شروع ہوا ہے. والشمس اس جز سے پورا سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ الشمس رکھ دیا ہے. اس سورت کے اندر بھی انسان کے جزا اور سزا کا تذکرہ ہے، بیان ہے مختصر طور پر. دنیا میں بھی جنہوں نے نافرمانی کی ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں. آخرت کا سزا تو ہے ہی، دنیا میں بھی کبھی کبھی دے دیتے، چھوڑتے نہیں ہیں. جب پاپ بالغ ہو جاتا ہے ایسے ایک واقعہ اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ان کا انجام کیا ہے؟ جو نفس کی گندگی اور دلدل میں پھنس گئے ان کا کیا انجام دنیا میں اور آخرت میں، اس کو بیان فرمائیں گے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی. یا 7 چیزوں کی قسم کھائی اللہ پاک نے، سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم. ضحیٰ کے مناتے ہیں روشنی. جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد اجالا ہوتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، جس وقت چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اشراق کی، اس وقت کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آنے لگے. تلا یتلو، تلوان کے معنی پیچھے آنا. کیا نا؟ پیچھے. قمر چاند جمع اقمار و قمور، یعنی 3 تاریخ سے لے کر مہینہ کے آخر تک چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر کہتے ہیں. تو قسم ہے چاند کی جب وہ تلا، ہا کا مرجع شمس ہے، جو سورج کے پیچھے آتا ہے. تو سورج غروب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے. یعنی والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها جب سورج کو کیا کر دے؟ اجالا کر دے. یعنی دن مکمل ہوتا ہے تو چاروں طرف کے اجالا ہو جاتا ہے. ہا کا مرجع وہی سورج ہے. جلا تجلیتاً کے معنی کیا کرنا؟ اجالا کرنا. جب دن، اور قسم ہے دن کی جب کس کو اجالا کر؟ سورج کو اجالا کر دے. واللیل اذا یغشاها، غشیہ یغشا نہ چھپانا. اور قسم ہے رات کی جب سورج کو چھپا لیتا ہے، یعنی رات آ جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے. والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناها، ما بنا من، اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی. والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا ہے. ونفس، قسم ہے نفس کی، نفس انسانی کی، وما سواها، اور جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، مناسب انداز سے بنایا ہے.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کے اندر، الہم یلہم کے معنی ڈالنا، الہام کرنا، پھر اس نے اس نفس کی فجور نافرمانی اور تقوی پرہیزگاری کو القاء کیا اس نفس کے اندر۔ تقوی پرہیزگاری اور فجور نافرمانی بدکاری کو الہام کیا۔ نفس کے اندر دونوں صلاحیت موجود ہے۔ اللہ پاک انسان کو پیدا کر کے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، پہلی صورت میں بتایا کہ شر اور خیر، اچھائی اور برائی، جنت اور جہنم کے راستہ کی بتا دیا، اور اچھا کام اور برا کام، نیک عمل کرنے اور گناہ کے کام کرنے، دونوں کے صلاحیت اور مادہ انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ مجبور نہیں بنایا ہے کہ یہ کام کرنا ہی پڑے گا آٹومیٹکلی اور یہ کام تمہیں نہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے شر اور خیر کرنے کا مادہ رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے، تم کر بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو، نیک عمل کر کے ثواب کا مستحق ہو سکتے اور گناہ کے کام کر کے گناہ کے مستحق بھی، جہنم کے اور سزا کے مستحق بھی ہو سکتے ہو۔ دونوں صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تقدیر کا مسئلہ کو اللہ کے نبی نے جب بیان فرمایا تو صحابہ کو اشکال ہوا۔ صحابہ کیا ہوا کہ انسان تو مجبور محض ہے، کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس کے اندر دونوں کا الہام ہوا ہے۔ نیکی کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے، بدی کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ وہ اپنے اختیار سے دونوں کو کر سکتا ہے، اگر نیکی کرے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا اور گناہ کرے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ دونوں راستے بتلا دیے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ جواب قسم کیا ہے؟ اچھا ان چیزوں کی کتنے چیزوں کی قسم کھائی؟ سورج کی، اور سورج کے کی صفت بیان کیا جب وہ بالکل روشن ہو جائے، اس کمال تک پہنچ جائے، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے یعنی رات بالکل مکمل ہو جائے، اور دن کی جب وہ اجالا کر دے یعنی دن مکمل ہو جائے، اور رات کی جب کیا کرے سورج کو چھپا لے یعنی مکمل رات آ جائے، اور آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے خالق کی۔ پہلے آسمان مخلوق کی قسم کھا رہے، اس کے بعد خالق کی قسم، حالانکہ ترتیب کیا ہونا چاہیے تھے، پہلے خالق کی قسم کھا، اس کے مخلوق کی قسم، خالق تو آگے ہے، لیکن چونکہ مخلوق جو ہے وہ مصنوع ہے، دال ہے، دلیل ہے، دلیل پہلے آتی ہے اس کے بعد مدلول آتی ہے، جس چیز سے دلیل دیتے اس کو پہلے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے مخلوق کو دیکھنے کے بعد اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اس لیے پہلے کیا مخلوق کی قسم کھائی، اس کے بعد خالق کی قسم کھا رہے ہیں۔ مخلوق کیا مصنوع ہے نا، مصنوع سے صانع کی پہچان ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ او بھائی کیوں ایسے کر کے دیکھ رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مخلوق مصنوع جب تم اس کو جانو گے تو آٹومیٹکلی بنانے والا، جب یہ چیز دیکھو گے یہ کس کا ہے، بلو فلاں آدمی نے بنایا ہے۔ تو مصنوع اور مخلوق سے صانع اور خالق کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے پہلے مخلوق کی قسم کھائی، اور آسمان کی اور جس نے آسمان کو بنایا ہے، اور زمین کی جس نے زمین کو بنایا ہے، اور نفس کی جس نے نفس کو مناسب انداز سے بنایا ہے۔ یہ سوی تسویتاً ہر جگہ آ رہی ہے، اس کا تشریح میں نے بار بار کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو اللہ نے کیا ہے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں ڈال دی ہے۔ اب جواب قسم کیا؟ قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا گناہ کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، بدعات کی گندگی سے، اخلاق خبیثہ سے، دل کے اندر کی بیماری سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کبر سے، بیجا بخل سے، وہ کیا ہے کامیاب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، وہ مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ من زکا، جس نے اس نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا گناہ کی گندگی سے،
شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، نافرمانی کی گندگی سے، اخلاق رذیلہ کی گندگی سے، حسد کی گندگی سے، انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، دشمنی کی گندگی سے، ارے سمجھے تکبر کی گندگی سے، اور جتنے بھی نافرمانی دل کا اندر پیدا ہوتے ان باطل خیالات سے اپنے دل کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے موافق کیا کر لیا؟ بالکل آراستہ اور مزین کر لیا، خوبصورت بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقت خواب من دساها، خواب یخیب خیبتن کے مناتے ہیں ناکام ہونا، نامراد ہونا، اور دسا یا دوسو کے مناتے ہیں دبا دینا، کیا کر دینا؟ دبانا۔ اور ناکام ہوا، نامراد ہوا، فیل ہوا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو کیا کر دیا؟ کچل دیا، خواہشات کے اندر دبا دیا، نفس کے غلامی میں پڑ گیا، نفس جدھر کہہ رہا ہے ادھر چل رہا ہے، نافرمانی میں، کفر میں، شرک میں، بدعات میں، خباثت میں، دوسروں کے مال کو ہڑپنے میں، چوری میں، ڈکیتی میں، دوسروں کو مارنے میں، جتنے بھی یعنی بدکاری ہو سکتی ہے ان تمام میں اپنے نفس کو کیا کر دیا؟ کچل دیا، نفس کے غلام بن گیا۔ ایسے آدمی کیا ہو گیا؟ نامراد ہوا، فیل ہوا، برباد ہوا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اس کی ایک مثال دے رہے ہیں اللہ پاک رب العالمین۔ ناکام جو لوگ ہوئے ہیں دنیا میں ان کی ایک بڑی مثال دے رہے ہیں، ایک قوم کی جن کی جو ہے جن کا تذکرہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے قرآن کریم میں مختلف جگہ میں۔ وہ قوم سمود کا واقعہ ہے۔ اللہ نے ان کو ہنر دیا، ان کو طاقت دی، جن کے بارے میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، پتھروں کو تراش کر پہاڑ سے، پتھروں کو تراش کے پہاڑ میں کیا بناتے تھے؟ مکان بناتے تھے۔ کیا ہے؟ الذین جابوا الصخر بالواد، بڑے بڑے چٹانوں کو تراش کر مکان بناتے۔ بڑی ان کے اندر کیا ہنر اور فنکاری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بڑے عقل والے تھے، لیکن ان کے عقل نے، ان کے ہنر نے ان کو کچھ کام نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، وقت کے رسول کو، حضرت صالح کو نہیں مانا ہے، اللہ کی گرفت میں دنیا میں بھی آ گئے اور آخرات میں بھی تو ہے ہی۔ کذبت ثمود بتقواها، قوم سمود نے سرکش نے جھٹلایا اپنے نبی کو۔ کذبت کا مفعول بھی محذوف ہے، نبی کو جھٹلایا بتقواها، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ طغى يطغى طغیانا کے معنی سرکشی کرنا، اپنے سرکشی کی وجہ سے اپنے وقت کے نبی کو صالح علیہ السلام کو کیا جھٹلایا۔ حضرت صالح ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں مان لیں گے نبی، ایک کام کرو، یہ پتھر کی چٹان دے کرو، اس سے گھابن اوٹھنی نکال کے دکھاؤ معجزہ کے طور پر۔ تو اللہ کی مشیت سے اس پتھر کی چٹان سے گھابن اوٹھنی نکلی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ لوگ اپنے حال پر رہے۔ تو یہ تو قدرتی اونٹنی ہے، اس کی عجیب غریب حیت ہے، دنیا کے اونٹ جیسے نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا خبردار، اس اونٹنی کی عزت احترام کرنا، اس کو پانی پینے میں، اس کو چارہ کھانے میں اس کو پریشان مت کرنا، اس کو مت رکنا۔ اب قدرتی اونٹنی ہے، وہ سارا پانی پی لیتی ہے، ان کے جانور پریشان ہے، کیا کرے؟ تو باری لگا دی کہ ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی کیا ہے؟ پانی پیے گی۔ هذه ناقۃ اللہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے اونٹنی ہے، تمہارے اونٹ جانوروں کے لیے ایک دن باری ہے، اس کنواں سے پانی پئیں گے، اور اس قدرتی اللہ کے اونٹنی کے لیے بھی ایک دن وہ پانی پیے گی۔ نہیں سمجھ رہا ہو؟ لیکن ان کو برداشت نہیں آیا۔ ان کے ایک بدبخت، اس کا نام قداد بن سالف ہے، وہ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اور چند لوگ کھڑے ہوئے اور اس اونٹ کو مار دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ اس سے پہلے بار بار تنبیہ کی، ہوشیار کیا مت اس کو ہاتھ لگاؤ، لیکن نہیں مانے۔
تو اس اونٹنی کو جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا اور قتل کیا، اللہ کا عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا؟ دو عذاب آیا ہے۔ ایک عذاب زمین کے اندر زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا، اور ایک عذاب جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو چیخ نے پکڑ لی۔ جبریل علیہ السلام کی بستی میں آئے اور ایک چیخ مارا، جس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہی پڑے رہ گئے۔ یہ دنیا کا عذاب آیا ہے، نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ۔ اور سمجھے اللہ کا یہ عذاب اس دنیا میں آیا، اور اس عذاب کے ساتھ ساتھ آخرت کا عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ ڈرا رہے کہ ایسے نفس کے غلام مت بنو جس غلامی کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا کا مستحق اور آخرات کی بھی سزا کا مستحق بن جاؤ۔ کذبت ثمود بتقواہا، قوم ثمود نے نبی کی تکذیب کی اپنے سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، اشقا شقیہ، اشقا بنا بدبخت ہونا، اشقا بڑا بدبخت، ان کے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا، ناقۃ اللہ، ناقۃ اٹھنی جمع نوق و انواق، ناقۃ اللہ سقیاہا نصب ہو رہا ہے، فعل محذوف کا مفعول بھی ہے، ای احذروا ناقۃ اللہ سقیاہا، اللہ کے اٹھنی اور اس کے پانی کے پینے سے کیا کرو؟ تم پرہیز کرو، بچو، خبردار ہو جاؤ، ان کو مت ستاؤ۔ سقیا سقین، اسی سے اس میں مصدر ہے سقیا، کیا ہے؟ فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول سے مراد یہاں حضرت صالح نے ان کو کہا، ناقۃ اللہ، خبردار اللہ کے اونٹنی کے بارے میں، وسقیا اور اس کے پانی پینے کے بارے میں خبردار، ہاتھ مت لگانا، مت ستانا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن فکذبوہ، انہوں نے صالح کی تکذیب کی، نہیں مانا۔ فعقروہا، عقرا یعقر، عقرن کے معنی آتے ہیں کونچ کاٹ دینا، ذبح کر دینا، ہلاک کر دینا، قتل کر دینا۔ تو انہوں نے، اصل مجرم جو ہے وہ قدات بن سالف ہے، اور اس کے ساتھ اور چند شریک ہو گئے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا، مار ڈالا۔ جب مارا تو کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، دمدم یدمدم، فعلل یفعلل سے بمانا اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، ذنب ذنوب، یہ گناہ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صالح کی تکذیب کی اور اس اونٹ کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر ہلاکت ڈالی۔ کیا ڈالی؟ ہلاکت ڈالی۔ فسواہا، پھر وہ ہلاکت کو عام کر دی، کوئی نہیں بچا، نہ جوان بچے، نہ بوڑھے بچے، نہ بچے بچے، سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ فسواہا، پھر وہ اس ہلاکت کو ان کے اوپر کیا کر دیا؟ عام کر دی۔ سواہا، ہا ضمیر کا مرجع دمدمہ ہے۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کرتا ہے، کوئی بادشاہ کسی بادشاہ پر حملہ کرتا ہے، کوئی دیش کسی دیش پر حملہ کرتا ہے، تو اندر اندر ڈرتا ہے کہیں میرا پیچھا نہ کر دے، ہے نہیں؟ اگر میں تمہیں مار دو بھائی، تمہاری اولاد میرے پیچھے کریں گے، میں ڈروں گا، تمہارے باپ میرے پیچھے کریں گے، تمہارے خاندان میرے پیچھے کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ہلاک کرنے کے بعد ایسا نہیں ڈرتے کوئی ان کا پیچھا کرنے والا کوئی ہے؟ کیا کمزوری اللہ تبارک تعالیٰ؟ عقبہ کے معنی آتے ہیں، عقبہ کسی چیز کے انجام، آخر میں جو بات پیش آنے والی ہے۔ ایک قوم دوسرے قوم پر جو حملہ آور ہوتا ہے تو جو آدمی جیت گیا مار کے وہ ڈرتا ہے بعد میں تو مار کے آ گیا، قتل کر کے آ گیا، آپ اس کے خاندان والے میرے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں، اس کے قبیلہ مجھ پر چڑھائی کر سکتے ہیں، ڈرتے نہیں ڈرتے؟ لیکن اللہ پاک ایسا نہیں ہے۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ
اس کے پیچھا کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، اس کے انجام سے نہیں ڈرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔